قریش مکہ عداوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ حضرت امیر حمزہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ اس کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جائے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حضرت حمزہ کی بہادری سے اس قدر متاثر مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو میں بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حضرت حمزہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بہت بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے نے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا اور لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعمیل کرنے لگے۔